قرآن مجید فرقان حمید کہ یہ آیہ کریمہ جو سورہ فاتحہ میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے ہدایت یافتہ ہیں، جن پر تیرا انعام ہے، جو تیرے انعام یافتہ ہیں، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستوں پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہ یہاں سے مراد یہودی ہے، مغضوب علیہ یہاں سے مراد قرآن کریم فرقان حمید میں رب کائنات نے اپنے محبوب کی رسالت کے منکر کو اپنے غضب کا مستحق قرار دیا۔ اچھا، چلتے چلتے بات میرے ذہن میں آ گئی، 10 منٹ اس پہ لگ جائیں گے۔ یہ مغضوب علیہ سب سے پہلے یہودی نہیں تھے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، سب سے پہلا مغضوب علیہ ابلیس تھا۔ تھوڑی سی بات پیچھے سے لے کر چل پڑتے ہیں۔ ابلیس تھا، اور یاد رکھیے امام قسطلانی نے بیان فرمایا، میں اس بات کو بعد میں عرض کروں گا، چلے میرے ذہن میں آ گئی کہ ابلیس شیطان کیوں بنا۔ اس بات کو یہیں روکے، ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ پھر اس کا جو ہے ایک ریلیونس نہیں رہے گا بعد میں نے جو میثاق انبیاء کی بات کی تھی اس پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے، امام قسطلانی نے نقل کیا ہے کہ جب رب کائنات نے انبیاء کے نور کو تخلیق کیا اور ان سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کیا، تو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کو فرمایا کہ میرے محبوب، میں چاہتا ہوں کہ تیرا نور جملہ انبیاء کے نور پر چمکے۔ جب نور مصطفیٰ چمکا تو امام قسطلانی فرماتے ہیں سارے انبیاء کے نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے نیچے آ گئے، نور مصطفیٰ نے جملہ انبیاء کے نور کو ڈھانپ لیا۔ ارواح انبیاء نے عرض کی، مولا یہ کس کا نور ہے جو ہم سب کے نور پر چھا گیا ہے، جس نے سب کے نور کو ڈھانپ لیا ہے؟ فرمایا اے ارواح انبیاء، یہ میرے محبوب کا نور ہے۔ اور سنو، امام قسطلانی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا نبیوں سنو، جو اس نور پر ایمان لائے گا، جو اس نور پر ایمان لائے گا، اس ایمان کے بدلے میں اسے میں نبوت عطا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، آستانہ علیہ مانی شریف۔ بھئی یہ عالم ارواح کی بات ہے نا، تو نبوت تو اس دنیا میں عطا کرنی تھی، تو پہلے فرما دیا جو اس نور کو مانے گا، جو اس نور کو مانے گا اسے نبوت عطا کروں گا۔ اب سنیے، جس نے نہیں مانا اس کا کیا حشر ہوا۔ اب ایک ریلیونس پیدا ہو گیا ہے، ایک ربط پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے
میں نے عرض کیا سب سے پہلا مغضوب علیہ ابلیس تھا. جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تخلیق کیسے ہوئی؟ بشر ہیں نا، ایک صرف بشر بھی ہے. کیسے تخلیق کیا؟ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. یہ اس وقت ہی اللہ نے فرمایا تھا تخلیق آدم کے وقت علیہ السلام کہ میں تخلیق کرنے والا ہوں سیاہ بدبودار بجنے والے گارے سے ایک بشر. صفات سن لیں. تخلیق کس گارے سے کی؟ سیاہ تھا، بدبودار تھا اور بجنے والا تھا. اس سے تخلیق بشر ہوئی. اور تخلیق آدم کے وقت اللہ نے فرمایا. اب جب وہ تخلیق کر رہا تھا تو سارے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے اور ابلیس بھی دیکھ رہا تھا. ایک باڈی، میٹریل باڈی کی تخلیق ہو رہی تھی، جسم بنایا جا رہا تھا. تو فرشتوں نے بھی دیکھا، ابلیس نے بھی دیکھا. جب تخلیق کر لیا تو فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کی تشکیل کو کامل کر لوں، درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس میں اپنی روح سے پھونکوں گا. اور اگر من بیانیہ ہو تو اپنی روح پھونکوں گا. فرشتوں نے بھی کہا تھا. جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، بشریت کا اقرار گستاخی اور بے ادبی نہیں. جملہ میرا یاد رکھنا ہے. بشریت کا اقرار گستاخی اور بے ادبی نہیں، بشریت پر اصرار گستاخی اور بے ادبی. بات سمجھیں؟ بشریت کا انکار تو کفر ہے نا. صفت بشریت کا انکار تو کفر ہے. اس لیے بشریت کا اقرار جو ہے وہ گستاخی نہیں، وہ تو عین ایمان ہے. بشریت پر اصرار کہ صرف بشر ہی ہے، صرف بشر ہی ہے، یہ گستاخی اور بے ادبی ہے. یہی فرشتوں اور ابلیس کی رائے میں فرق تھا. بات سمجھا دوں نا، یہی فرشتوں اور ابلیس کی رائے میں فرق تھا. فرشتے کہتے تھے ہم اقرار کہتے ہیں بشر ہے. ابلیس کہتا تھا میں اس پر مصر ہوں، بضد ہوں کہ بشر ہی ہے. یہ فرق تھا. فرشتوں نے بھی کہا تھا خون ریزی کرے گا، لڑائی جھگڑا فساد کرے گا. وہ بھائی وہ چیزیں دیکھ جو رہے تھے، خمیر جو دیکھ رہے تھے، من صلصال من حمأ مسنون، خمیر دیکھ رہے تھے تو کہہ کر دیکھ کر کہا خون ریزیاں کرے گا. ابلیس نے بھی کہا. اب مسئلہ کہاں بگڑا؟ جب اس نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي تو فرشتے جھک گئے. جب اس نے کہا کہ اپنی روح اس میں پھونکنے لگا، فرشتے باادب ہو گئے. کیونکہ فرشتوں نے ظاہر دیکھا، پھر نگاہ باطن پر پڑی، پھر نگاہ باطن پر پڑی. اور ابلیس کیوں راندہ درگاہ ہوا؟ اس کی نگاہ فقط ظاہر پر اٹک گئی، باطن نہ دیکھ سکا. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں.
اور اقبال نے تو قلم توڑ دیا ہے، بو علی اندر غبارے ناکگم. یہی بات سمجھائی ہے کہ فرشتوں نے کیا دیکھا اور ابلیس نے کیا دیکھا. بو علی اندر غبارے ناکگم، دست رومی پردہ مخمل گرفت. اقبال کہتا ہے کہ محبوب اونٹنی پر سوار تھا، لذت آئے گی. محبوب اونٹنی پر سوار تھا تو روم بھی دوڑے، بو علی بھی دوڑا. مولانا روم وہ عشق کو لے کر دوڑے، بو علی عقل کا سفیر بنا. مولانا روم عشق کے سفیر بنے، بو علی عقل کا سفیر بنا. دونوں دوڑے، محبوب کی سواری جا رہی تھی، ناکا جا رہی تھی اونٹنی. گرد اٹھا، عقل محبوب کی سواری کی گرد میں گم ہو گئی. عقل محبوب کی سواری کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد میں گم ہو گئی. عشق نہ رکا. عشق نہ رکا کیونکہ عشق پردے کے اندر جھانک رہا تھا، عقل پردے سے باہر دیکھ رہا تھا. بالآخر عقل پیچھے رہ گیا. عشق نے محبوب کا پردہ پکڑا اور بے نقاب کر کے دیکھا. تو فرمایا فرشتے وہ مر روحی دیکھ رہے تھے، عشق کے سفیر تھے. اور ابلیس وہ عقل کا سفیر تھا، وہ سلسال میں پھنسا ہوا تھا. نہ کیا سجدہ، حکم ہوا وقعوا لہ ساجدین، سجدہ کرو. نہ کیا سجدہ. پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، ابلیس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کون سی چیز مانے تھی تجھے؟ میں نے کہا سجدہ کر، تو نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے ایک بات کہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ بدھا. ہم اپنے نبی کے میں کیا عرض کر رہا تھا، کیوں نہ سجدہ کیا؟ کچھ ہی سن دے پائے ہو صرف بس. کیوں سجدہ نہ کیا؟ کون سی بات مانے تھی؟ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے تخلیق کیا ہے، تو میں کیسے اسے سجدہ کر لوں؟ ہائے 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 ہائے. اس نے کہا انت تکبر فیہا، تو نے تکبر کیا، فخرج فإنک رجیم. میں قرآن مختلف مقامات سے عرض کر رہا ہوں، نکل جا، رجیم ہے. تو نے تکبر کیا. جب میں نے کہا تھا تو پھر تو نے کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا جو ہو گیا ہو گیا. کہنے لگا کہ مولا میری ایک اپیل ہے. ابلیس نے کہا، پوچھا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا لمبی عمر چاہیے. فساد کا زمانہ، لمبی عمر نہ منگی کرو. آئے
فتنے کا زمانہ ہے، اب لمبی عمریں نہیں چاہیے، خدا سے پناہ مانگا، جتنی سانسیں دے اپنی رضا کی خاطر گزارنے کی، بالآخر جانا۔ پوچھا کہ ادھر پلٹ کر تو نے آنا نہیں، ادھر سے تو نکال دیا گیا، اخرج، اب عمر کو تو نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا دے تو صحیح، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ، پھر جو کرے گا کروں گا، دیکھے گا تو۔ اس نے کہا جا تجھے لمبی عمر عطا کر دی، پر بتا کرنا کیا چاہتا ہے؟ میں بڑی دقیق بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ آپ کو سنائی جاتی ہے، شیطان نے عزت کی قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ان سب کو میں گمراہ کروں گا تیری عزت کی قسم۔ لیکن ایک بات نہیں کی جاتی، خیانت کی جاتی ہے، وہ بھی شیطان نہیں کہا تھا، ابلیس نے۔ اس نے کہا تھا لَأَهْدِيَنَّكَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس نے کہا تھا میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور کہوں گا میں صراط مستقیم پر ہوں، میں نے ادھر ادھر نہیں ہونا، آپ نے خود سمجھنا ہے، میں نے نہیں ادھر ادھر ہونا۔ اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم کا بہکاوا دوں گا، صراط مستقیم کا بہکاوا دے کر کیا کرے گا؟ اس نے کہا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، انہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، انہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ کہوں گا صراط مستقیم پر چلو، صراط مستقیم پر چلو، سیدھے راستے پر چلو۔ اب بات کھل گئی ہے تو کھلنے نے، وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، وہ روزے بھی رکھتا تھا، وہ عبادات کرتا تھا۔ میں نے خود روایت میں پڑھا کہ روئے زمین کے ہر چپے پر شیطان نے سجدہ کیا تھا ابلیس۔ اس کے باوجود راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ بارگاہ نبوت کا گستاخ تھا۔ کہنے لگا میں صراط مستقیم کا بہکاوا دوں گا، سیدھا راستے پر بیٹھوں گا، بہکاؤں گا، سیدھے راستے پر چلو، ہدایت پر چلو۔ اتنا ادب جو ہے شرک ہے، میں نے جو نہیں کیا تو اولاد کو کیسے کرنے دوں گا؟ کچھ تو میرے پلے بھی رہنے دے، میں لا بلد ہی نہ جاؤں اس دنیا سے۔ ابلیس نے کہا اور میں اس دنیا سے لا بلد ہی نہ چلا جاؤں، کچھ تو میری اولاد بھی رہنے دے جو میرے راستے پر چلنے والی ہو۔ فرمایا ڈھیر تیرے ہوں گے، یہ مانگل ہے نہیں نا، ہنسنا نہیں، سنیں میں قرآن بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا ڈھیر تیرے تھوڑے میرے، ہائے 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 کئی بھی لیا موتی لے کریاں۔ دس صورت را بے صورت دا، توبہ را کے ہیں حقیقت دا، کم نہیں بے سوجت دا، کئی ورلیاں موتی لے کریاں۔ فرمایا جا سیدھے راستے کی صدائیں دیتے رہنا، مگر الا عبادک منہم المخلصین، میرا اعلان بھی سن، جو میرے یار کے غلام ہوں گے ان میں میں نے اخلاص اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا۔ مخلص نہیں کہا، اخلاص والے نہیں کہا ہے۔ یہ جو تبلیغ کے لیے یوں یوں کر کے اخلاص والے بنتے ہیں، یہ اخلاص نہیں ہوگا۔ فرمایا مخلص ہوں گے، انہیں اخلاص
اخلاص میں عطا کروں گا. میں گرامیٹیکلی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے لطیفہ نہیں. پر مخلص ہوں گے انہیں اخلاص کی دولت میں عطا کروں گا, اور جنہیں اخلاص کی دولت میں نے عطا کی وہ میرے یار کے نام پر مرتے مرتے پھریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم اپنے نبی کے, لجپال نبی کے جیوے بھائی ان کی نشانی یہ ہوگی. یہ نقطہ آپ, میں ان پڑھ آدمی ہوں مگر نقطہ سننے بات میں نے اسی کے لیے کی ہے. فرمایا ابلیس تیری توحید پر مجھے کوئی شک نہیں, ہائے 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 ہائے, تیری توحید پر مجھے کوئی شک نہیں, تیری عبادت پر مجھے کوئی شک نہیں, پر ابلیس تو اندھا ہے ظاہر کر رک گیا. اندھا تھا ظاہر پر رک گیا, تو نے باطن دیکھا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے, اس لیے فرمایا کہ ابلیس میرے مخلص جو ہوں گے, جو میرے یار کا نام جپنے والے ہوں گے, ہائے ہائے ہائے, وہ تیرے داؤ میں نہیں آئیں گے. ہائے ہائے, بظاہر سلسال من ہمائم مسنون کہا, باطناً ونفخت فیہ من روحی کہا. وہ یار کلوکڑی رات والا, یہ سمجھ نہ آئی ابلیس کو, یہی سمجھ نہ آئی. یہ تو وہی ہے وہ یار کلوکڑی رات والا, آج ویس بٹا کے بھت آیا. اور میں نے کیا ہوا, اسے بشریت کا لباس پہنا دیا. اندھے ابلیس تو صرف اسے بشر سمجھ بیٹھا. ایک دور آیا تھا نا, بات سمجھا دوں اور پھر میں نے کلوز کرنی ہے بات, وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. قرآن نے ایک اور یہی بشریت پر رٹ کا واقعہ بیان کیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ سنو سنو جی, میں نہیں گڑی ویدہ بیٹھا. یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہوئی تھی. زلیخا, حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے بھی بشریت کا, ہائے ہائے, بشریت کا الزام لگایا تھا کہ بشر ہے. کہنے لگی غلام ہے, اٹیوں پہ منڈیوں میں بکتا پھرتا ہے. ہائے ہائے ہائے, اس غلام پر عاشق ہو گئی. یہ کب کہا, بات سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے وہ واقعہ کئی دفعہ بیان کیا, میں اپنا نقطہ اور بیان کروں میرے ذہن میں. یہ کب کہا, جب تک یوسف کو دیکھا نہیں. پڑھ لیں, کسی عالم سے پوچھ رہے, یہ کب کہا سہیلیوں نے کہ غلام پر عاشق ہو بیٹھی, یہ کب کہا, ابھی یوسف کو دیکھا نہیں تھا. زلیخا بڑی پریشان تھی. ایک بابا جی کے پاس بھی, مفتی صاحب کے پاس نہیں گئی. وہ کہتے حرام ہے. بابا جی کے پاس گئی, کہنے لگی بڑی پریشان ہوں, نہ دل کا کوئی علاج ہے نہ تانوں کا کوئی علاج ہے. نہ دل میں کنٹرول میں ہے نہ تانے سہ سکتی ہوں. بابا جی آپ کوئی علاج بتا دیں. بابا جی ہنسے اور فرمایا یہ بھی کوئی گل اوکھی ہے. فرمایا یہ تو بڑا آسان علاج ہے. کہنے لگی بابا جی میں تو روتی رہی اتنے دن, اور کیوں پریشانی, ابھی بتائیں. کہنے لگے یہ 1 منٹ کی بات ہے. اب کہنے لگی بتائیں تو صحیح. تو بابا جی نے کہا جو تو نے دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے, یہ بھی کوئی مشکل اس پر کوئی دلیل کی ضرورت ہے.
جو تو نے دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے. مختصراً سہیلیاں اکٹھی کی، پھل ہاتھ میں دیے. یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کرنے لگی میں خطا کار، آپ لجپال. جو میرا ظرف تھا میں نے کیا. ہائے ہائے ہائے. جو میرا ظرف تھا وہ میں نے کیا. جو آپ کی شان کے لائق ہے وہ آپ کریں گے. ہائے ہائے. یوسف علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی بس اتنا چاہتی ہوں کہ میری سہیلیاں بیٹھی ہیں انتظار میں، بس آپ گلی سے گزریں، نقاب پلٹ دیں، میرا کام ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ. توجہ ہے نا؟ اس وقت تک، یہاں تک میں نے واقعہ بیان کیا ہے، سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں تھا. ہائے ہائے ہائے. تب تو بشر کہتی تھی، جب دیکھا تو پھر کچھ اور ہی کہا. یوسف علیہ السلام گزرے، نقاب پلٹا، تجلی پڑی. ہائے 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 ہائے. قطعنا ایدیہم. ہائے ہائے ہائے. ہاتھ کٹ گئے. ہائے ہائے ہائے. ہاتھ کٹ گئے، پتہ ہی نہیں، خون بہ گئے. اور کہنے کیا لگی، عاشا للہ ما ھذا بشرا. ہائے ہائے. بس جھگڑا اتنا ہے دیکھنے دکھانے کا. جھگڑا ہے دیکھنے دکھانے کا. جھگڑا ہے علم اور مشاہدے کا. جھگڑا ہے عشق اور عقل کا. جب تک نہیں دیکھا تھا تو کتانے دیتی تھی، بشر کہتی تھی. دیکھا تو خود ہی کہنے لگی اللہ کی قسم، حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا. یہ بشر ہے؟ ایڈا سونا بشر ہو ہی نہیں سکتا. حاشا للہ ما ھذا بشرا. نگاہ پڑی، عشق استاد بنا، عشق کی مقتدی بنی، تو کہنے لگی بشر ہے ہی نہیں. حالانکہ بشر تو تھے، بشر تو تھے، مگر پہلے نگاہ فقط بشریت تک اٹکی ہوئی تھی، دیکھا نہیں تھا. دیکھا تو کہنے لگی ھذا ملک کریم. یہ بشر نہیں، اتنا سونا تو کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے. تو بات میں سمجھانا چاہتا ہے اس واقعہ سے کہ جو حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے پہلے کہا یہ ابلیس کا موقف تھا. جو حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے پہلے کہا یہ ابلیس کا موقف تھا، اور جو دیکھنے کے بعد کہا یہ ملائکہ کا موقف تھا. بشر تو بعد میں بھی تھے، مگر پہلے نگاہ ظاہر رکھی رہی. جب دیکھا تو پھر کہنے لگی کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی. چپ کر میرے علی، اتجا نہیں بولن. روپ وٹا آیا، اساں ڈول سنیان لے. روپ وٹا آیا، بھئی میں مولوی نہیں، اساں ڈول سنیان. تو پہلے کہتی تھی بشر ہے، بعد میں کہنے لگی روپ وٹا آیا. ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ اس کا عارفانہ ترجمہ ہے. روپ